نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مد کا بیان 35 نمبر سبق ختم ہو چکا ہے اور ابھی پڑھائی کے اعتبار سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ اسے ادغام کہتے ہیں، یعنی کن کن اصولوں پر ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا ہے، کون کون سا حرف کیسے داخل ہوگا دوسرے حرف میں، کس حرف کا دوسرے حرف سے کیا رشتہ ہے، یہ ساری چیزوں کا بیان ابھی مستقل پڑھایا جائے گا۔ جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے مد کی تعریف، پھر مد کی قسمیں، پھر ان کی آگے نسلیں اور قسمیں چلتی رہیں، پورا مد کا بیان پڑھایا، اسی طرح اب ادغام کا بیان پورے کا پورا پڑھایا جائے گا۔ آپ حضرات سے ایک ہماری پرزور اپیل ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے قرآن پاک کی اصلاح کرنی ہے، اپنے لفظ اپنی حروف درست کرنے ہیں اور قرآن کے لفظ کا معنی درست ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے، اور قرآن کے الفاظ کے معنی درست ہونے کے لیے حروف کا اور الفاظ کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہر کسی پر فرض عین ہے۔ لیکن جو اب یہ والا سبق پڑھایا جائے گا، یہ لفظ آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ اگر کوئی نہ جوڑے پھر بھی معنی درست ہے، لیکن اللہ پاک کی کلام کو پڑھنے کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا، یہ قرآن کے حسن و جمال کی دلیل ہے۔ ایک عام انسان اگر اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ انسان ہے، لیکن ایک انسان اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مزین کرتا ہے تو وہ دوسروں سے نکھرا ہوا نظر آتا ہے، علیحدہ علیحدہ نظر آتا ہے، اور ایک اچھا، اور ہم اسے بھلے مانس انسان کہتے ہیں۔ کیا یہ قرآن پاک جو ایک عام انداز میں پڑھا جائے اور ایک خاص انداز میں پڑھا جائے، اور عام سے خاص جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور خاص قرآن کے سیکھنے کے لیے اپنی ذات پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ گھروں میں رہنے والے یا پڑھانے والے حضرات یا دیگر وہ لوگ جن کو مدارس میں یا کسی استاد کے سامنے بیٹھنے پہ شرم محسوس ہوتی ہے، تو ان حضرات کے لیے یہ اسباق شروع کیے گئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے میری پرزور اپیل ہے کہ ان اسباق کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اور جو حضرات پڑھانے والے ہیں وہ اسی انداز کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھنے والے بچوں کو، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، سب کو سمجھانے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سیکھے خود اور اس کے بعد سکھائے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ایک موضوع ہے ادغام۔ آج کے سبق کا یا آئندہ جو چند اسباق اسی سبق کے مطابق پڑھائے جائیں گے، سبق نمبر 36 کے ذیل میں جتنے اسباق پڑھائے جائیں گے ان سب کا تعلق ادغام کی نسبت سے ہوگا۔ اب ادغام ایک موضوع ہے، اور اس موضوع جو ادغام ہے وہ یہاں سوال ہے کہ ادغام کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ادغام موضوع ہے، اس کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ادغام کا لغوی معنی داخل کرنے کے ہیں۔ عربی میں دو انداز ہوتے ہیں عربی کا الفاظ کے، ایک اس کا ذاتی معنی ہوتا ہے، ایک لغت کے اعتبار سے۔ لغت کے اعتبار سے کہ یہ معنی ہے کہ ابھی ہمارا تعلق قرآن سے ہے اور قرات سے ہے۔ قرات کے نزدیک یعنی قراء کے نزدیک ادغام یعنی اسے کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی قرات کی اصطلاح میں پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہو تو دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنے کو ادغام کہتے ہیں، یعنی لغوی معنی ہے داخل کرنا، اور
اصطلاح میں ہے پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنا، یعنی دونوں حرف ایک بنا کے پڑھنا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، آپ کوئی لفظ لے لیں، قد، یہ لفظ ہے قد دخلوا۔ اب یہاں پر ایک دال ہے دوسری بھی دال ہے، اب اس تعریف کے مطابق پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، اب پہلا دال ساکن دوسری دال متحرک، اب یہاں لکھا دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنا۔ اب ان دونوں کو جب ایک ساتھ مشدد ادا کریں گے تو دوسری دال پر تشدید آ جائے گی، اب یہ قاف اس دال سے مل جائے گی تو بن جائے گا قد دخلوا، قد دخلوا۔ اور اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے قد دخلوا، قد دخلوا، اب یہ معنی تو اس کا درست ہوگا، لیکن اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ انداز یعنی قرات، یعنی جو عربی کا اصول ہے پڑھنے کا، اس کی مخالفت کرے گا، اور اس کو کہتے ہیں لحن خفی۔ جب لحن خفی کرے گا، چھوٹی غلطی اسے کہتے ہیں، اس سے معنی نہیں بدلتا، لیکن قرآن کے پڑھنے کا جو ایک خاص طریقہ ہے اس میں غلطی کرے گا تو اس غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، اور لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، اور چھوٹی غلطی کرنا قرات کے اصول کے مطابق مکروہ ہے۔ اب فقہ میں کوئی چیزیں مکروہات میں آتی ہیں تو ان سے بھی ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، مگر قرآن پڑھنے کے اعتبار سے اگر کوئی مکروہات کرے گا تو اس سے بھی ہر کسی کو بچنا چاہیے۔ لہذا ایک پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی دو لفظ ہیں، دو کلمات ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، لیکن ہر جگہ یہ اصول نہیں ہوگا۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے حرف ہوں گے جو ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، اور کون کون سے کلمات ہیں جن میں ایک جیسے حروف بھی آ جائیں یا ایک مخرج کے ہوں یا قریب المخرج ہوں، تو تینوں انداز سے وہ حروف دوسرے حروف میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہیں ادغام ہوگا اور کہیں اظہار ہوگا، پہلا حرف دوسرے میں داخل ہوگا، دوسرے پر تشدید ہوگی، اس پہلے حرف کا دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی انداز سے رشتہ ہوگا تو وہ حرف دوسرے حرف میں داخل ہو سکے گا۔ اگر ان تین انداز میں سے اس کا تعلق دوسرے آنے والے اگلے حرف کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو دوسرے حرف میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب موضوع جو ادغام ہے اس کی تعریف آپ نے پڑھ لی۔ اب یہ جو ادغام کی تعریف ہم نے پڑھی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ادغام کی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے ادغام صغیر، دوسرا ہے ادغام کبیر۔ اب ادغام صغیر کسے کہتے ہیں؟ پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہو تو اسے ادغام صغیر کہتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا دیا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، اب دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنے کو تو ادغام کہتے ہیں، لیکن جب صغیر ساتھ نام آ گیا تو صغیر کا معنی ہے تھوڑا، یعنی ویسے تو معنی ہے اس کا چھوٹا، لیکن قرات کے اعتبار سے ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو ادغام صغیر، صغیر نام ہی سے مشہور ہے کہ یہ ادغام تھوڑے آتے ہیں، اور ادغام کبیر دوسری قسم ہے ادغام کبیر والی، تو ادغام کبیر بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو ادغام صغیر وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو مطلقاً اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ مثال من یقول، اب لفظ من یقول، اب نون یا میں داخل ہو گئی، پہلا پہلے سے ساکن ہے من کا نون، اور یقولو کی یا جو ہے یہ متحرک ہے، اس کا ادغام صغیر کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ پکڑ لو، جیسے میں نے اوپر لکھایا تھا قد دخلوا، قد کی دال پہلے سے ساکن ہے اور اگلی دال متحرک ہے، تو اس اصول کو جو پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو رہے ہوں تو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے ادغام کبیر ہے، کبیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ یا بڑا۔ تو قرآن پاک میں بہت زیادہ الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جن میں ادغام کبیر ہوتا ہے، مگر قرآن پاک میں ہم ادغام کبیر کرتے نہیں ہیں، کرتے صغیر ہیں۔
جس کے مطابق ہمارا قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے وہ آج کل ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس میں ہم سب سے زیادہ جو جس بھی چیز پر توجہ دیتے ہیں وہ ادغام صغیر۔ لہذا ادغام کبیر کو آپ ذہن سے نکال دیں۔ یہ عام حالات میں جو پوری دنیا پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں ادغام صغیر کیا جاتا ہے۔ لہذا روایت حفظ سے اوپر بالا روایات جو ہم پڑھتے ہیں ان میں زیادہ تر ادغام کبیر ہوتا ہے۔ چند کلمات میں اس انداز میں جو آج ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے اس میں ادغام کبیر ہوا پڑا ہے، اس کا انداز پڑھنے کا موجود ہے، لیکن ہم باقی کلمات میں بغیر علم حاصل کیے ہوئے ادغام کبیر نہیں کر سکتے۔ لہذا صغیر ادغام قرآن پاک میں ہوئے پڑے ہیں اور کبیر کرنا نہیں ہے۔ چند کلمات میں جو قرآن پاک کے رسم الخط میں یہ ادغام ہوا پڑا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سارے ادغام صغیر ہیں۔ اب ادغام کبیر کیا چیز ہے؟ پہلا اور دوسرا دونوں حرف متحرک ہوں۔ صغیر وہ ہے کہ جس کا پہلا پہلے سے ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، اور کبیر وہ ہے جس کا پہلا بھی متحرک ہو دوسرا بھی متحرک ہو۔ تو پہلے حرف جو متحرک ہے اسے ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا جائے اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ لہذا چونکہ صغیر کا الٹ کبیر بھی ہے، اس کی تعریف ضمن میں آئی ہے تو میں نے بتا دی ہے، لہذا ادغام کبیر کی طرف توجہ نہ کریں، ادغام صغیر کی طرف کریں۔ لہذا جہاں کہیں بھی دو حرف پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو رہے ہوں، مثال ہے قد دخلوا، دال کا دال میں ادغام ہے اور ایک دال مشدد ادا ہو رہی ہے۔ قد تبین، لفظ قد تبین، اب اس دال کو تا میں داخل کرتے ہیں تو بن جاتا ہے قد تبین، دال تا میں داخل ہو رہی ہے، لہذا یہ صغیر بھی ہے اور اس میں ادغام بھی ہو رہا ہے۔ لہذا اور کئی کلمات ہیں، لیکن آگے ترتیب سے جب سبق چلیں گے اسباق کو ترتیب الفاظ کی شکل میں دے دی جائے گی تو انشاءاللہ وہاں جلدی اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ اب میں نے کہا کہ ابتدا میں یہ تعریفات آپ کے ذہن نشین کی جائیں تاکہ آنے والے اسباق آپ کے لیے آسان ہو جائیں، اور میری آپ سے پھر پرزور اپیل ہے کہ یہ اسباق ہیں خود بھی سیکھیں اور اپنے ساتھیوں کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو نسلیں ہیں ہماری وہ عام سادہ قرآن سے نکل کر خاص انداز کی طرف چلے جائیں تاکہ ان کا پڑھنا رائگان آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔